سورۃ العنکبوت ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ العنکبوت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ عنکبوت اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر لفظ عنکبوت موجود ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے تو مکڑی کو کیا کہتے ہیں؟ عنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشرک لوگ ہیں ان کا جو شرکی عقیدہ ہے اس کو جو مثال تشبیہ دی ہے وہ مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے، یعنی سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ وہ جتنی محنت کے ساتھ بنائے، تھوڑی سی پھونک لگ جائے تو وہ ختم، تھوڑی سی کوئی چیز اس کے ساتھ ایسے ٹکرا جائے تو وہ ختم، یعنی کہ وہ بے بنیاد کمزور ترین گھر ہے۔ ہر ایک مخلوق کا اپنا گھر ہوتا ہے نا، تو سب سے کمزور گھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ فرمایا جس عقائد ہیں ان میں سب سے جو کمزور عقیدہ ہے وہ مشرکین کا شرکی عقیدہ ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے، اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں ان کو خبردار فرمایا کہ صرف یہ کہنے سے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا امتحان نہیں لے گا، ان کو آزمائے گا نہیں؟ جب یہ آیات اتر رہی تھی، مکی صورت ہے، اور اس زمانے کے اندر مکہ میں جو مسلمانوں پر حالات تھے وہ بڑے مشکل تھے، تو ان مشکل حالات کے اندر یہ آیات اترتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے ہو تو پھر امتحانوں کے لیے بھی تیار رہو۔ اور امتحان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کس کا ایمان کتنا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، اللہ تو جانتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسروں کے سامنے بھی تو ظاہر کرنا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے ضروری تھا امتحان۔ دیکھیے اگر ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے امتحان لیتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ہر دور میں یہ سلسلہ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ باقی جتنی جس کے اندر استعداد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے امتحان اتنا ہی لیتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر اگر ایک بچہ ہے 5ویں کا تو اس سے امتحان 10ویں کا کون لیتا ہے؟ 10ویں والے سے 12ویں کا امتحان کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے جس میں جتنا ایمان ہے اسی کے بقدر، جتنا اس کے اندر دین ہے اسی کے بقدر اسے امتحان لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتا ہے؟ اچھا پھر جو کوئی نیکیاں کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان لگاتا ہے؟ جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، جو کہ برائی کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے۔ کسی انسان کی نیکی سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نفع نہیں، کسی کی برائی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حالت کے اندر اس بات پر یقین رکھے کہ وہ امتحان میں ہے، وہ آزمائش کے اندر ہے۔ جب اس کا یقین کامل ہوگا اللہ تعالیٰ پر تو پھر اس امتحان کے اندر اس کا ایمان کمزور نہیں ہوگا، اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، یہ خیال کر لیا، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا صرف اس بات سے کہ وہ یوں کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے قبل گزرے، یعنی پہلی امتوں کے اندر جو لوگ تھے ان کے بھی امتحانات لیے گئے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے بس تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو صدقوا جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا گمان کر لیا لوگوں نے، یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے، ساء ما یحکمون یہ برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت بس بے شک اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کیا وہ وقت ہے، لآت وہ البتہ ضرور آنے والا ہے، وہو السمیع وہ سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاہد اور جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ تو پس بے شک اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے اپنے نفس کے لیے، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ ان اللہ لغنی بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غنی ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم البتہ ضرور ہم ان سے مٹا دیں گے ان کی سیئات، ان کی برائیاں مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون اس سے بھی بہتر جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت جس میں الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس میں بعض مفسرین کرام نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے کہ الف سے مراد ابتلا ہے، ابتلا کا معنی ہوتا ہے امتحان، آزمائش، اور لام سے مراد ہے لازم، یعنی جو ابتلا آزمائش ہے وہ تو لازمی چیز ہے،
وہ تو ہو کر رہے گی، اور میم سے مراد ہے مطلوب، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ تو یہ ایک تفسیر ہے، مختلف مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن سب سے بہترین تفسیر یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہیں، اور بعض اولیاء کرام نے، مفسرین کرام نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ ہر وہ سورت جس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، وہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری سورت کا خلاصہ انہی 2-4 لفظوں کے اندر بند ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بی اے، 2 لفظ ہیں بی اے، تو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اچھا بی اے تعلیم ہے، اور جن کو نہیں پتہ انہیں کہو جی بی اے، تو وہ کہتے ہیں 2-4 جماعتیں پڑھے ہو یا نہیں، یوں بتاؤ ہمیں۔ اسی طریقے سے پی ایچ ڈی، جو لوگ جن کے پاس ڈگریاں ہیں یا جو اس سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں پی ایچ ڈی ماشاءاللہ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کتنے سال تک تعلیم حاصل کی ہے، پھر یہ پی ایچ ڈی اس نے کیا۔ لیکن وہی پی ایچ ڈی کا لفظ اگر دیہات میں جا کر کہو جی میں نے پی ایچ ڈی کی، تو وہ کہیں گے بھی ہمیں کیا پتہ وہ کیا بلا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ پی ایچ ڈی یا ایم اے یا بی اے ان الفاظ سے ناواقف ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے الف لام میم یا حامیم، ان حروف کے بارے میں ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، جن کے سینوں کو منور فرما دیا، جن کے اندر روشن ہو گئے، وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا الف لام میم، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پوری صورت کا خلاصہ اسی میں ہے۔ بہرحال الف لام میم حدیث پاک میں ہے کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ، ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں، اور کچھ سمجھ نہ بھی آئے تو یہ تو سمجھ آتے ہیں کہ لوح محفوظ میں بھی ایسے ہے، اور ہم نے پڑھا تو ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں۔ بس اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب کچھ بتایا ہو حروف مقطعات کے بارے میں، لیکن پابند کر دیا ہو کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، بس یہ میرا راز ہے آپ تک، ورنہ آپ علیہ السلام نے جہاں ہر ایک چیز بتائی ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور آپ بتاتے، لیکن کسی حدیث میں ان کی کوئی تفسیر، کوئی تشریح نہیں ملتی۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا لوگ اس بات پر مطمئن ہے کہ بس ہم نے کہا جی آمنا، ایمان لے آئے، تو بس وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا، آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کیے جائیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں علامہ اقبال نے ایک بہت ہی زبردست خوب فرمایا، ان کے جو کلام ہے نا، عارفانہ کلام ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں چون گویم مسلمانم بلرزم، چون گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ کی جو اس کے تقاضے ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو آج ہم نے اس مبارک کلمہ کو بہت ہلکا سمجھ لیا، پڑھنے کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے آزاد ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ عہد بھی کر لیا کہ ہماری مرضی ختم ہو گئی ہے، تیری مرضی ہی اپنائیں گے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن صرف زبان سے، عملی طور پر ہم اس کے پابند نہیں بنے۔ جس طریقے سے ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہی سہولت ابو جہل کے سامنے رکھی جاتی تو وہ فوراً پڑھ لیتا۔ ایسی بات کہ نہیں ہے، کون سا کام ہے جہاں پر ہم اپنی منمانی نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شریعت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ہمیں بالکل پکا پتہ ہوتا ہے، ہم اس کے اندر پھر تعویلیں نکالتے ہیں، اندر کے راستے نکالتے ہیں، جیسے یہودی نکالا کرتے تھے، جیسے عیسائی نکالا کرتے تھے۔ یعنی اہل کتاب میں سے یہودیوں کے پاس یہ فن تھا کہ جب ایک بندہ چور آ گیا تو چور کی سزا تو موجود تھی تورات کے اندر، لیکن وہ چور کو دیکھتے تھے اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کی خاندانی حیثیت کیا ہے، یہ کتنے پائے کا بندہ ہے، بندے کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اگر راستہ نکالنا ہوتا تھا اسی کتاب میں سے نکالتے تھے کہ دیکھو جی اس صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہ بچ سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں نا وہ جو قانون ہے نا، وہ قانون ان کا اپنا بنایا ہوا ہے،
وہ اس کو جہاں سے گھماتے ہیں پکڑ کے یوں گھماتے ہیں تو بیچ میں سے ان کے بندے نکل جاتے ہیں، اور جن کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اور ادھر سے گھماتے ہیں تو پھر وہ پکڑ جاتے ہیں، یہ پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ کسی کو چھوڑ دیا کسی کو پکڑ لیا۔ تو آج کل جو قانون ہے نا وہ اسی قسم کا ہے، جیسے وہ یہودیوں کے پاس وہ فلسفہ تھا، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو پکڑ، اس کو سزا دینی ہے اور اس کو برات کا ٹکٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل قانون ہے، قانون تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا، لیکن غریب کے لیے وہی قانون ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے، اور امیر سے وہ قانون خود ڈر جاتا ہے۔ ایسی بات یا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کو پتہ تھا اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ عربی جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ بس پھر سب کی چھٹی ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کا بننا پڑے گا۔ لیکن ہم نے وہی لا الہ الا اللہ پڑھا، اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے پھر ہمیں کوئی کہیں کا راستہ لگاتا ہے، ابھی فلاں جگہ تم چلے جاؤ، ایک دفعہ جا کے تو دیکھو، تمہارا مریض ٹھیک نہ ہو پھر کہنا۔ پھر ہمیں بھول جاتا ہے بھی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جب ہم اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر ہمیں جو جیسے جیسے کہتا ہے، یوں منت مانو، ایسے کہو ایسے کہو، پھر وہاں پر قبروں کو چومنا بھی، چاٹنا بھی، اور وہاں جھکنا بھی، سب کچھ کر لیتے ہیں، تو کیا شرک نہیں ہوتا؟ تو کیا یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں ہوتا؟ اگر اس بات کی اجازت ابو جہل کو مل جاتی کہ تیرا لات منت عزا یہ بھی سب ٹھیک ہے اور اللہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ پڑھتا کلمہ کہ نہ پڑھتا؟ تو ان کے بت اگر غلط تھے، ہمارے بت کہاں سے ٹھیک ہو گئے؟ تو اس لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جب کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امتحان تو لینا ہے، لازماً لینا ہے، اور صرف امتحان تم سے نہیں ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان سے بھی امتحان لیا۔ اللہ کے نبیوں کو آزمایا گیا کہ نہیں آزمایا گیا؟ ایوب علیہ السلام کی تکلیف دیکھ لو، ان کا صبر آج بھی ضرب المثل ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، اور ایسے نبی جن کو آرے کے اندر ڈال کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ امتحان نہیں تھا نبیوں پر؟ تو جب نبیوں پر امتحان آ سکتا ہے تو پھر جو نبیوں کے قریب ہے ان پر کیسا نہیں آئے گا؟ جو ان کی اتباع کرنے والے ان پر کیسا نہیں آئے گا؟ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ نبی آزمائے جاتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہیں پھر ان سے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس قسم کا امتحان لینا چاہے اس کی مرضی ہے، جب چاہے جو چاہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ حکیم ذات ہے، اور اس کو کسی بندے سے نفرت نہیں ہے، ہر بندے سے اس کو پیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے کسی کو کم دے کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا اپنا طریقہ ہے، کسی پہ خوف مسلط کرتا ہوں، کسی پہ بھوک مسلط کرتا ہوں، اور کسی کو پھل کم کر کے، کسی کا مال کم کر کے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، پھر لے لیتا ہے۔ پھر انسان کہتے ہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جب دیا تھا تب وہ مال کے حقوق خود بھول گیا تھا۔ تو بہرحال یہ اس کے آزمائش کے طریقے ہیں۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، کسی کو دیکھو اولاد دے دی ہے، کسی کو نہیں دی، جس کو دی ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دی اس کا بھی امتحان ہے، ہیں دونوں امتحان میں۔ جس کو دی ہے، کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے کہتے ہیں کہ ہماری تو اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا، اتنا میں ان سے تنگ ہے۔ ایسی بات یہ نہیں ہے، یعنی ہے تو وہ رو رہے ہیں نا، جن کے پاس نہیں ہے وہ رو رہے کہ کاش ہمارے پاس ایک بیٹی ہوتی، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی مرضی ہے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو دونوں دے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے امتحان لینا ہے، اور اس کی مرضی کہ اس کو دے کر لینا ہے یا اس سے لے کر لینا ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ مرضی اس کی چلے گی، امتحان لینے والے کی مرضی ہوتی ہے۔
اب بچے سنانے آتے ہیں تو امتحان لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کہاں سے سنتا ہے. یہ تھوڑی کہ امتحان جو دینے والے وہ کہ جی میں تو یہاں سے سناؤں گا، بس جی میں جو ہے نا بھوک والا برداشت نہیں کر سکتا، مجھے زیادہ مال دے دو، میرے لیے یہ امتحان ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کی مرضی ہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس کل ہے کتنا، وہ بھی اللہ کا بندہ، وہ بھی اللہ کا بندہ. اچھا، اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ سارے کے سارے بندے مل کر اگر کسی کو چاہیں فقیر کو امیر کرنا کر سکتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک مزدور ہے نا، وہ خود مزدوری کرتا ہے، تازہ کماتا ہے، وہ تازہ کھاتا ہے، اس کا گزر اوقات بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اس 500-700 کماتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کا کام چل رہا ہے. اگر وہ معذور ہو جاتا ہے یا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، کسی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، اب 10 بندے مل کے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑ رہی. 500-700 میں کام چل رہا تھا لیکن 1000-2000 بھی لوگ مل کر دے دیتے ہیں، اس کا کام نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو فقیر کرنا چاہے تو ہم جتنا چاہے مل کر اس کا کچھ اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں، تو اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ اس وقت آزمائش کے اندر ہے. تو اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، خوشی کے ہوں یا غمے کے ہوں، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم امتحان میں ہیں. یعنی کہ اچھے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ شکر بجا لیتا ہے کہ نہیں. تنگی کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر انسان اچھی حالت میں شکر کر لیتا ہے اور تنگی کے حالات کے اندر صبر کرنا سیکھ لیتا ہے کہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں سے تو بہت بڑے بڑے امتحان لیے. جو انبیاء کرام کا طبقہ ہے، بہت بڑے بڑے امتحان، جو عام بندوں سے امتحان ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تیرے رب نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ایک نہیں، بکلمات، بڑے امتحان لیے، ایک امتحان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو 100% آپ نے کامیابی حاصل کی. یہ چھوٹا امتحان ہے کہ 83 سال تک آپ نے اولاد مانگی ہے، 83 سال، رب هب لی من الصالحین، کہ اللہ نے پھر اسماعیل دیا. 83 سال کی عمر. اچھا، پھر اتنے بڑھاپے میں وہ ملا، وہ ابھی دودھ پیتا وہ بچہ ہے، جنگل میں چھوڑ کے آؤ، جہاں پر مکہ پاک ہے، کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں چھوڑ کے آؤ. چھوڑ دیا. اب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر تو پیار اور بڑھ جاتا ہے نا، اتنا خوبصورت بچہ ہو، پیاری پیاری باتیں کرتا ہو، آپ اس کو ذبح کرو. اتنے بڑے بڑے امتحان، اپنا وطن چھوڑا، یعنی کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. جب آپ نے 100% کامیابی حاصل کی تو پھر ڈگری بھی تو ملتی ہے نا امتحان کے بعد. ڈگری یہ دی ہے کہ آپ امام بن گئے ہیں، پیشوا بن گئے ہیں. جب آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ فرماتے ہیں یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے. تو یہ اعزاز کب ملتا ہے؟ جب انسان امتحان پاس کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو، کوئی بندہ ان امتحانوں کے اندر اگر وہ اچھے نمبر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ومن جاہد، جو مجاہدہ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ان اللہ لغنی، اللہ تو غنی ہے. اور کوئی بندہ اگر برے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سارے کے سارے انسان، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اگر متفق ہو جائیں تو اس کی شان میں پھر بھی کچھ کمی نہیں آتی. اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو کیا ہمارے کہنے سے وہ پاک ہوا ہے؟ وہ تو ہے ہی پاک. جب ہم بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ پاکیزگی ہمارے من میں آتی.
الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا ہمارے کہنے سے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ ہے تعریفوں والا. جب ہم بار بار الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ خود ہمیں قابل تعریف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ کوئی بھی ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا مبارک ذکر کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے من کے اندر اس کی اثرات آتے ہیں، اور ہمارا من جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ہمارا جو باطن ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور کوئی بندہ اگر برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہوتے 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 مکمل اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو اچھی بات بری لگتی ہے، بری اس کو اچھی لگتی ہے. تو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے کیوں کہتے بار بار نماز کا. اور جس کا دل روشن ہے، منور ہے، ایمان سے، تقوی سے، اعمال صالحہ سے، جب تک نماز نہیں پڑھے گا، سفر سے آیا، تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو سکون ہی نہیں ملتا. کہتے پہلے نماز پڑھ لوں، پھر سکون سے کھانا کھاؤں گا، پھر میں آرام سے میٹھی نہیں سوؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تب بھی وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کچھ نہیں دے رہا. اگر کوئی بندہ برے کام کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا کچھ بگاڑ رہا ہے. اور ہماری طرف سے یہ انعام ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی برائیاں ہو جاتی ہیں، اگر امتحان کے اندر اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے چھوٹی موٹی، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں اس سے بھی بہتر جو وہ عمل کرتے تھے. اس پر مفسرین کرام نے ایک بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، بہت ہی ایمان کو بڑھانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اعمال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ احسن، اس سے بھی بہت خوب. فرمایا اس لیے کہ انسان جو بھی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو نہیں کہ مستقل نماز پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے. جو اجر ہے وہ دائمی ہے. کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو وہ عارضی تھوڑے سے وقت کے لیے کر رہا ہے. جو اس کا اجر ہے وہ اربوں خربوں سال کے لیے. جو جنت ہے وہ ہمیشہ کے لیے. جو اس کی راحتیں ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، وہ دائمی ہے، پکی پکی ہیں. اللہ نے وہاں پر جوانی دی تو پکی پکی ہے، صحت دی تو پکی پکی ہے، یعنی کہ ہر نعمت دائمی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو انسان عمل کرتے ہیں ان اعمال سے بھی بڑھ کر زیادہ دیتے ہیں. یعنی کہ تم نے تھوڑا کیا، اجر بہت زیادہ دیا. تمہارا عمل ہو کے ختم ہو گیا، ہمارا عمل جو ہے وہ اس کا جو اجر ہے وہ عمل سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ پائیدار ہے، ہمیشہ کے لیے مستقل نہ پائے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. یہ آخرت کی کرنسی ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنا آخرت کے اندر ہم خریداری کر سکیں گے، مزے کر سکیں گے، اتنی نعمتیں ہمیں زیادہ میسر ہوں گی. اور جس کے پاس آخرت کی کرنسی کم ہوگی، نیکیاں کم ہوگی، تو جنت میں چلا بھی جائے لیکن جنت الفردوس نہیں ملے گی، درجات اعلیٰ نہیں ہوں گے. یعنی جنت تو مل جائے گی لیکن یہاں دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ مکان ہو، اعلیٰ سواری ہو، ہر چیز ہم زیادہ اچھی مانگتے ہیں. تو آخرت کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.